اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور آج اس سلسلے کی 11ویں نشست یعنی 11واں درس ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اور اس سے پہلی جو گزشتہ گفتگو تھی اس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ آیت اللہ طہرانی اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور اس مدعا کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان ظاہر اور باطن کو جمع کرے، یعنی اپنے ظاہری پہلو کو اور اپنے باطنی پہلو کو دونوں کو آراستہ کرے، دونوں کو منظم اور مرتب کرے، دونوں میں کمال حاصل کرے اور ظاہر اور باطن کی مدد سے ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرے۔ لیکن اگر انسان ایک بعد میں ترقی کرے اور دوسرے بعد کو اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دے تو یہ انسان کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا جہاں تحصیل علوم ضروری ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہوں، چاہے وہ عقلی علوم ہوں، چاہے وہ علوم الہیہ ہوں، ان کو حاصل کرنا جتنا انسان کے لیے ضروری ہے اسی قدر انسان کے لیے تہذیب نفس کرنا، انسان کے لیے تزکیہ نفس کرنا اور مدارج عالیہ طے کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا انسان اس ظاہر اور باطن کو جمع کرنے کے نتیجے میں ہی کمالات کے مراحل تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر انسان ایک بعد میں ترقی کرے اور دوسرے بعد کو نظر انداز کر دے تو یقینی بات ہے کہ یہ انسان مدارج عالیہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں باقاعدہ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ تحصیل علم میں تزکیہ ضروری ہے، یعنی اگر علوم ظاہری انسان حاصل کرے اور تزکیہ نفس نہ ہو تو یہ علوم انسان کو فلاح اور نجات تک نہیں پہنچائیں گے۔ تو نجات بخش انسان کے لیے یہ علوم صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب انسان اپنے باطن کی تطہیر کرے اور پاکیزہ کرے۔ لہٰذا ہم نے گزشتہ گفتگو میں اور گزشتہ درس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ آیت اللہ طہرانی یہاں پر اس بات کو بے بانگ دہل بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اخلاص اختیار کرے اور پھر اس اخلاص کی بدولت اور نتیجے میں انسان کے وجود سے حکمت الہیہ کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ معروف حدیث جسے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ انسان 40 دن تک خود کو اگر خداوند متعال کے لیے خالص کر دے تو خداوند متعال اس کے وجود سے حکمت کے چشموں کو اور معرفت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ پھر آیت اللہ طہرانی یہاں باقاعدہ شواہد کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے پہلا شاہد آیت اللہ طہرانی کی عبارت سے بیان کیا جو ملا صدرہ سے متعلق ہے، یعنی صدر الدین محمد بن ابراہیم قوام شیرازی، جنہوں نے اسفار اربع عقلیہ تحریر کی جس کا نام ہے حکمت متعالیہ۔ پہلا مورد آیت اللہ طہرانی نے مرحوم ملا صدرہ کا بیان کیا کہ صدرہ نے اپنی تمام زندگی علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ، علم کلام اور ان کے دقائق کو جاننے میں صرف کر دی، اور پھر سر انجام اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف اور صرف ظاہری پہلو سے خود کو آراستہ کر لینا، برہان سے خود کو آراستہ کر لینا، فلسفی بن جانا، درس و تدریس کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ظاہری علوم بھی حاصل کرے اور ان ظاہری علوم سے دوری نہ کرے۔ ظاہری علوم کو حاصل کرنے کے ساتھ انسان خداوند متعال کی عبادت کرے، تعبد محض
خالصاً خداوند متعال کی عبادت میں خود کو وقف کر دے۔ شب بیداری، جسے نماز تہجد کہا جاتا ہے، اگر ایک عالم کی زندگی میں نماز تہجد نہیں ہے تو یہ عالم نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور پھر شب بیداری کے ساتھ گریہ وزاری، خداوند متعال کے حضور مناجات کرنا، آہو بقا کرنا، اور پھر اس کے ساتھ تہذیب نفس اور اشراق باطن، یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے انسان قرآن و اطرت کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، اور اپنی باطنی طہارت کے نتیجے میں قرآن و اطرت سے قیمتی درر کو کشف کرتا ہے۔ لہٰذا صدر المتعلہین نے اس راستے پر عمل کیا، یعنی باقاعدہ علوم ظاہری کو سیکھنے کے بعد جب عبادت کی، جب تہجد گزاری کی، جب گریہ وزاری کی، مناجات کی، تہذیب نفس کی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صدرہ پہلے نماز شب نہیں پڑھتے تھے، پہلے عبادت نہیں کرتے تھے، گریہ وزاری نہیں کرتے تھے، یہ سب تھی، لیکن صدرہ کو اس نقطے کا علم ہو گیا کہ صرف اور صرف علوم کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ علوم مقدمہ ہے اس مرحلے کے لیے، اور اگر اس مرحلے میں یعنی تہذیب نفس میں، تزکیہ نفس میں انسان کمزور ہو جائے تو اس علم اور معلومات کی وادی میں اگر انسان کامل ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی انسان جو ہے وہ ناقص رہے گا۔ لہٰذا صدرہ نے اس تمام بحث و مباحث سے کنارہ کشی اختیار کی، عزلت اختیار کی، اور باقاعدہ قوم کے جوار میں جو کہک کا علاقہ ہے وہاں باقاعدہ صدرہ نے جو ہے وہ تہذیب نفس میں اپنا وقت صرف کیا، جسے ریاضت کہا جائے۔ پھر صدرہ کے وجود سے حکمت مطالعہ کے چشمے پھوٹے جو آج تک تمام دنیا میں باقاعدہ ایک مقام رکھتے ہیں اور ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا صدرہ اپنی اس تہذیب نفس کے اس نتیجے پر آ کر باقاعدہ خداوند متعال کے حضور استغفار کر رہے ہیں کہ اے کاش میں اپنی زندگی کے جوانی کے مراحل میں اس راستے کو اختیار کرتا، یعنی ان عقلی علوم کے دقائق کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر میں تہذیب نفس میں زیادہ وقت صرف کرتا اس مباحث میں صرف کرنے کی نسبت، تو میں زیادہ ترقی کر لیتا اور زیادہ مدارج عالیہ طے کر لیتا۔ لہٰذا صدرہ کا استغفار خود فلسفے سے استغفار نہیں ہے، خود حکمت متعالیہ سے استغفار نہیں ہے، بلکہ صدر المتعلہین استغفار کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا ایک بہت عظیم حصہ اس پہلو سے غافل رہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کرنے کے نتیجے میں انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے اور مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مرحلہ جو صدرہ نے زندگی کے آخری ایام میں طے کیا، اگر اسے پہلے طے کر لیتے تو بہت ہی کمال تک پہنچ سکتے تھے۔ دوسرا مورد جسے آیت اللہ طہرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ ملا حسین قلی حمدانی سے متعلق ہے، جسے ہم آپ کی خدمت میں کل بیان کر چکے کہ دوسرا مورد ملا حسین قلی حمدانی سے متعلق ہے۔ پہلے مورد میں صدرہ نے اپنی تمام زندگی تحقیق کی، جستجو کی، فلسفہ اشراق کا مطالعہ کیا، فلسفہ مشاء کا مطالعہ کیا اور ان کے دقائق کو سیکھا، اور پھر اس کے علاوہ جو مجادلین علم کلام تھے ان کے جدل کی بھی جوابات کو تلاش کیا، یعنی وہاں پر صدرہ نے اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ استعمال کیا، اور پھر زندگی کے ایک جو ہے وہ وسط کے بعد والے حصے میں، درمیانی حصے کے بعد والے حصے میں صدرہ اس تہذیب نفس اور اشراق باطن کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر اس سے انہوں نے استغفار کیا۔ لیکن ملا حسین قلی حمدانی جوانی کے عالم میں اس وادی میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم پہلے بھی ملا حسین قلی حمدانی، ملا حسین قلی حمدانی، حسین قلی یعنی غلام حسین، یعنی ہمارے معاشرے میں ان کا نام اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ملا غلام حسین حمدانی، لیکن یہاں جو ان کا اصلی نام جو شہرت رکھتا ہے وہ ملا حسین قلی حمدانی ہی ہے۔ تو ملا حسین قلی حمدانی جوانی کے عالم میں تہذیب نفس اور اشراق باطن کی وادی میں داخل ہوئے۔ ماجرا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں
کہ ان کے عظیم الشان اور جلیل القدر استاد شیخنا الاعظم انصاری ہفتے میں ایک دن آیت اللہ سید علی آغا ششتری کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے درس اخلاق لیا کرتے تھے۔ ملا حسین قلی حمدانی کو اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے جلیل القدر استاد ناموس حوزہ علمیہ کی جان اور حوزہ علمیہ کا دھڑکتا ہوا دل ہفتے میں ایک دفعہ کسی شخصیت سے جا کر استفادہ کرتا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی جو جوانی کے عالم میں تھے، انہوں نے کسی بہانے سے یا شیخ کو راضی کیا یا شیخ کے ساتھ گئے اور کسی طرح سے وہ آیت اللہ ششتری کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب جب آیت اللہ سید علی ششتری کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں جا کر کیا مشاہدہ کیا کہ شیخ انصاری ایک شاگرد کی حیثیت سے آیت اللہ ششتری کے آگے باقاعدہ اپنے زانو ٹیک کے باقاعدہ ان سے درس اخلاق لے رہے ہیں اور ان کی شاگردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آیت اللہ ششتری انہیں اخلاقی نصائح کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ملا حسین قلی حمدانی کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شخص جو حوزہ علمیہ کا قلب تپندہ ہے، وہ شخصیت جو حوزہ علمیہ کی جان ہے، دھڑکن ہے، جس سے حوزہ علمیہ کو قوام مل رہا ہے اور حوزہ علمیہ کی آبیاری ہو رہی ہے علمی میدان میں، وہ شخصیت اگر ہفتے میں ایک مرتبہ اس شخصیت کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کسی ایسی چیز کی کمی ہے کہ جس کمی کا جبران اس دروازے سے آ کر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی نے وہاں تقاضا کیا آیت اللہ ششتری سے کہ آپ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں شیخ انصاری کے ساتھ اس بحث میں شریک ہو جاؤں اور آپ سے آ کر ان اخلاقی نصائح سے استفادہ کروں۔ آیت اللہ ششتری نے کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ شیخ الاعظم انصاری ناموس حوزہ ہیں، زعیم حوزہ ہیں، حوزہ علمیہ کی جان ہیں، ان کے پاس وقت کم ہے، وہ مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں، وہ زیادہ وقت نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم نے ان کے لیے ہفتے میں ایک ٹائم جو ہے وہ مخصوص کر رکھا ہے، اور یہ ٹائم مخصوص ہے شیخنا الاعظم انصاری کے ساتھ، لہٰذا اس وقت میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ انہی سے مناسبت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو استفادہ کرنا ہے تو آپ کسی اور ٹائم تشریف لا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹائم شیخنا الاعظم انصاری کا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی اس بات کو سمجھ گئے کہ انہیں آیت اللہ ششتری سے استفادے کے لیے دوسرے وقت کا انتخاب کرنا ہے، اور اس ٹائم میں باقاعدہ صرف شیخنا الاعظم انصاری ہی استفادہ کریں گے۔ اور پھر ملا حسین قلی حمدانی باقاعدہ آیت اللہ ششتری کے محضر میں فیضیاب ہونے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور شیخنا الاعظم انصاری اپنے وقت پر جایا کرتے تھے۔ اب آیت اللہ ششتری کے محضر میں جا کر ملا حسین قلی حمدانی نے جو گوہر اور جو معارف اخذ کیے، ان کی طرف آیت اللہ تہرانی اپنی اس عبارت میں اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم آیت اللہ تہرانی کی اس عبارت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ اس عبارت کو سماعت کریں اور دیکھیں کہ یہاں آیت اللہ تہرانی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں، دوسرا مورد جو دوسرا شاہد ملا صدرہ کے بعد بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین و عالی ترین فقیہ سمدانی، یعنی بہترین ہے، فقہا کی فہرست میں بہترین فقیہ ہے، اور پھر عالی ترین رتبے پر فائز فقیہ ہے، اور ایسا فقیہ ہے جسے فقیہ سمدانی یعنی فقیہ کی نسبت دی جا رہی ہے سمد کی طرف، ابدی کی طرف، سرمدی کی طرف، یعنی ایسا فقیہ کہ جس کی فقہ الہی فقہ ہے، جو خداوند متعال سے جس کی فقہ ایسے وصل ہو گئی ہے کہ اب یہ فقیہ ابدی اور فقیہ سرمدی بن چکا ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی ایک گراں قدر فقیہ تھے، یعنی شیخنا الاعظم انصاری کی موجودگی میں بھی فقہی اعتبار میں ملا حسین قلی حمدانی کا ایک مقام تھا، اور پھر
شیخنا الاعظم انصاری کے انتقال کے بعد باقاعدہ ان کی مسند پر اس مقام پر انہوں نے جو ہے وہ تشریف رکھی اور شیخ کی بحث کو ادامہ دیا۔ تو اس اعتبار سے ملا حسین قلی حمدانی کو معمولی شخصیت نہیں تھے، لیکن شیخ کی زندگی میں ان کی زیادہ علمی شہرت اور زیادہ مقام نہیں تھا۔ کیوں؟ چونکہ اس دور میں آخوند خراسانی جیسی شخصیات اور عظیم نامور فقہا دوسرے بھی موجود تھے۔ تو آیت اللہ تہرانی اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملا حسین قلی حمدانی صرف عارف نہیں تھے، بلکہ عالی ترین مرتبے پر فائز فقیہ سمدانی بھی تھے۔ اور پھر کیا صرف فقیہ تھے؟ نہیں، فقیہ سمدانی کے علاوہ ان کے پاس حکیم الہی ہونے کا ٹائٹل بھی موجود تھا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی عبارت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہترین و عالی ترین فقیہ سمدانی و حکیم الہی۔ حکیم الہی ایک ترکیبی وصف کو استعمال کیا ہے آیت اللہ تہرانی نے، یعنی حکیم متعلہ، یعنی وہ حکیم کہ جو اس عالم مادہ سے مافوق عوالم کی طرف متوجہ ہو اور اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ جو ہے وہ حکمت الہی اور فلسفہ الہی ہو۔ ایسے شخص کو حکیم متعلہ کہا جا سکتا ہے، فیلسوف متعلہ کہا جا سکتا ہے، یا یہاں جو عبارت آیت اللہ نے استعمال کی ہے وہ ہے حکیم الہی۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور لقب بیان کر رہے ہیں اور وہ ہے عارف ربانی، یعنی ایک ایسا عارف جو خدا شناس ہے، ایک ایسا عارف جو خداوند متعال کی معرفت میں غرق ہو چکا ہے اور وہاں کے سمندروں سے جو ہے وہ سیراب ہو رہا ہے۔ پھر آیت اللہ تہرانی کی عبارت ان القاب کے ساتھ دوبارہ میں قرأت کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں بہترین و عالی ترین فقیہ سمدانی و حکیم الہی و عارف ربانی در رأس کرنے گزشتے، یعنی گزشتہ صدی میں سب سے بہترین فقی، عالی ترین فقی، فقیہ سمدانی، حکیم الہی اور عارف ربانی جو اس قلے پر اور اس چوٹی پر فائز ہیں، وہ کون ہیں؟ مرحوم آیت الحق آخوند مولا حسین قلی حمدانی را باید نام برد۔ تو یہاں سے باقاعدہ حسین قلی حمدانی کی مثال دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ظاہر اور باطن کو جمع کیا اور ظاہر اور باطن کو جمع کرنے کے نتیجے میں انہوں نے مدارج عالیہ طے کیے۔ لہٰذا ہم آگے عبارت آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں تاکہ اصل متن آیت اللہ تہرانی سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ آیت اللہ تہرانی یہاں پر کہتے ہیں کہ این فقیہ بزرگ، یعنی یہ عظیم الشان فقی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور متفکر کم نظیر، یعنی ایک بے نظیر مفکر کی حیثیت رکھتے تھے یہ شخصیت۔ اور پھر اس کے بعد و فیلسوف عالی قدر، یعنی بہت عظیم مرتبے پر فائز یہ فیلسوف تھے کہ تمام این علوم حقہ را در پرتوی علم عرفان و تہذیب نفس بجائی دادے، کہ جس نے تمام اپنا جو علم ہے، مثلا علم فلسفہ ہے، جو اس نے جتنے علوم حاصل کیے ہیں وہ تمام کے تمام علوم حقہ ہیں، علوم باطلہ اس نے حاصل نہیں کیے ہیں۔ ان تمام علوم حقہ کو در پرتوی علم عرفان و تہذیب نفس جائی دادے، یعنی انہوں نے ان تمام علوم کو خدمت میں لیا، ان کو خادم قرار دیا تہذیب نفس کے لیے، یعنی ان تمام علوم کی مدد سے انہوں نے تہذیب نفس کی راہ میں قدم اٹھایا، یعنی تمام علوم حقہ کو علم عرفان اور تہذیب نفس میں باقاعدہ انہوں نے ایک مقام عطا کیا اور ان علوم کو اس تہذیب نفس میں ایک جگہ عطا کی۔ پھر آیت اللہ تہرانی کیا کہتے ہیں؟ وَہَمیں را در انوار وجہ الہی ادغام نمود، یعنی ان تمام علوم کو انہوں نے ایک جگہ پر ادغام کیا آپس میں، و درجے و مرتبہ ہر علم را بجائے خود و بموقع خود معین فرمود، یعنی ہر علم کو آپس میں ادغام بھی کیا اور پھر ہر علم کا ایک محدودہ
ایک مقام اور ایک جگہ بھی معین کر دی کہ یہ اس سطح سے اس علم کو آگے نہیں جانا ہے، آگے اگر ہم نے جانا ہے تو وہاں دوسرے علم کا سہارا لینا ہے۔ پھر اس علم کے لیے بھی ایک جگہ، ایک مقام، ایک حد معین کر دی ہے، اس حد سے اس علم کی آگے جو ہے وہ مقام اور موقعیت نہیں ہے۔ جب انہوں نے ہر چیز کو، ہر علم کو اپنا ایک مقام عطا کیا تو پھر فرماتے ہیں مقصد اقصی را وصول بے حرم امن خدا قرار دادے، یعنی انہوں نے جب ان علوم کو ادغام کیا اور ہر علم کو اس کے جگہ پر باقاعدہ قرار دے دیا تو اس تمام جد و جہد کا اور تمام کاوش کا مقصد کیا تھا؟ پہنچنا تھا حرم امن الہی میں، یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچنا تھا۔ جب شیخ ملا حسین قلی حمدانی نے یہ سب جد و جہد کی تو اس جد و جہد کے نتیجے میں انہوں نے شاگرد پروری کی، یعنی خود علم سے آراستہ ہوئے، خود باقاعدہ تہذیب نفس کی، اور پھر آگے شاگردوں کی تربیت کرنے کا باقاعدہ دروازہ کھول دیا۔ و شاگردانی تربیت و مکتب عرفان تسلیم داد، یعنی ایسے شاگردوں کی انہوں نے تربیت کی اور پھر ان شاگردوں کو مکتب عرفان کی خدمت کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ معاشرے کے سامنے پیش کیا، اور پھر ان شاگردوں میں کہ ہر ایک ستارے درخشان، ان کے شاگردوں میں ہر ایک شاگرد جو ہے وہ باقاعدہ ایک ستارے درخشاں کا مقام رکھتا ہے، لہٰذا ہر ایک ستارے درخشان در آسمان فضیلت و توحید بود، یعنی ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں میں سے ہر ایک شاگرد آسمان فضیلت و توحید میں ایک درخشاں ستارے کا کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ملا حسین قلی حمدانی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً 300 سے زائد شاگرد انہوں نے پرورش کیے، ان کی تربیت کی اور انہیں عالم اسلام کے سپرد کیا۔ لیکن ان 300 شاگردوں کی فہرست میں 4 شاگرد ملا حسین قلی حمدانی کے ایسے ہیں جن کی شہرت باقی تمام شاگردوں سے زائد ہے، جن میں آپ نمایاں نام دیکھ سکتے ہیں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کا، ایک مشہور شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سید احمد کربلائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک گراں قدر شخصیت کا نام ہے۔ یا محمد سعید حبوی، یہ ایک بہت عظیم شخصیت ہیں۔ یا شیخ محمد بہاری، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کی تربیت کی ہے ملا حسین قلی حمدانی نے۔ پھر آیت اللہ تہرانی عبارت میں لکھتے ہیں وَتا مد شعاع بصر، یعنی جہاں تک انسان کی بینائی جا رہی ہے، جہاں تک اس کا امتداد ہے وہاں تک، و بصیرت خویش، اور اپنی بصیرت کی نتیجے میں عالمی را روشن و تابناک نمود، یعنی ان شاگردوں نے شعاع دید میں جہاں تک بھی جو ہے وہ نور توحید کو پھیلا سکتے تھے اور عالم کو منور اور روشنی بخش سکتے تھے، ان شاگردوں نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی باقاعدہ یہاں ان شاگردوں کے نام لے رہے ہیں کہ از جملے عارف ربانی آغا سید احمد طہرانی کربلائی۔ میں نے 4 شاگردوں کے نام لیے، آغا نے صرف احمد طہرانی کربلائی کا نام لیا۔ کیوں نام لیا ان کا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سید احمد طہرانی کربلائی سید علی آغا قاضی طباطبائی کے استاد ہیں کہ جنہوں نے آغا قاضی کو معاشرے کے سپرد کیا، اور پھر آغا قاضی نے مفسر قرآن علامہ طباطبائی اور آیت اللہ بہجت اور آغا الہی طباطبائی اور عظیم الشان شخصیات کو معاشرے کے سپرد کیا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کی عبارت دیکھیں وَتَمَدِّ شُعَاعِ بصر و بصیرت خویش عالمی را روشن و تابناک نمود۔ کس نے کیا؟ یہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں نے یہ گراں قدر کردار ادا کیا۔ از جملے عارف ربانی آغا سید احمد طہرانی کربلائی و شاگرد ایشان فخر الفقہا و جمال العرفاء، وہ کون ہیں؟ حاج مرزا علی قاضی طباطبائی اعلی اللہ مقامہم الشریف۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عالم اسلام کو تابناک کیا اور اپنی شعاعیں اس عالم اسلام تک منتقل کی۔ اب پھر
آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی فہرست میں خود آیت اللہ طحرانی کے استاد بزرگوار بھی موجود ہیں، لہٰذا آیت اللہ طحرانی نے اسی سلسلے سے استفادہ کرتے ہوئے جہاں ملا حسین قلیہ حمدانی کا تعارف کروایا اور ان کے گراں قدر شاگردوں کا، اور ان شاگردوں میں بھی سید احمد کربلائی کا اور پھر علی قاضی طباطبائی کا تعارف کروایا، تو اب آیت اللہ طحرانی اپنے استاد کا بھی تعارف کروانا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں فخر المفسرین وسند المحققین استاد گرامی ما حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی امد اللہ ظلالہ الشارفہ، یعنی اسی فہرست میں فخر المفسرین یعنی وہ شخصیت جو مفسرین کے درمیان قابل فخر اور نامور شخصیت ہے، فخر المفسرین ہے وہ، سند المحققین وہ شخصیت جو خود محققین کے لیے باقاعدہ ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، وہ کون ہے؟ استاد ما، یعنی وہ ہمارے استاد ہیں۔ کون ہے وہ؟ حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی۔ پھر اب ان کی دعا کر رہے ہیں طول حیات کے لیے، چونکہ یہ مقدمہ جو تحریر کیا گیا ہے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی زندگی میں تحریر کیا گیا ہے، اور یہ کتاب ان کی زندگی میں لکھی گئی ہے، لہٰذا فرماتے ہیں امد اللہ ظلالہ الشارفہ، خداوند متعال ان کے سائے کو جو ہے وہ طولانی کرے اور ان کو بلند زندگی عطا فرمائے۔ پھر آیت اللہ فرماتے ہیں بآن کے از اول عمر با دو بال علم و عمل حرکت داشت، یعنی مفسر قرآن نے اپنی زندگی کے آغاز میں ہی علم و عمل کا سہارا لیا اور علم کے ساتھ ساتھ عمل اور تہذیب نفس پر توجہ دی، اور باقاعدہ ان ظاہر اور باطن کو ساتھ لے کر آگے وہ چلتے رہے۔ وہم در مکتب فلسفہ وہم در مکتب عرفان نزد مرحوم قاضی طی طریق نمود، یعنی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے فلسفے کے باب میں اور عرفانی میدانوں میں سید علی قاضی طباطبائی سے استفادہ کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مفسر قرآن تو آغا قاضی کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی فیلسوف تھے، شہرت رکھتے تھے اور باقاعدہ تدریس بھی کیا کرتے تھے، تو یہاں آیت اللہ طحرانی نے یہ عبارت کیوں بیان کی؟ تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مفسر قرآن کے حالات زندگی جب بیان کیے تو وہاں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مفسر قرآن خود اپنی زندگی میں اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلسفہ پڑھا تھا، لیکن جب میں مرحوم قاضی کی خدمت میں گیا اور ان سے استفادہ کیا تب مجھے جا کر محسوس ہوا اور اس بات کا یقین ہوا کہ اب تک جو میں نے فلسفہ پڑھا تھا گویا کہ اسے سمجھا ہی نہیں تھا، اور آج دوبارہ سے میں فلسفے کا آغاز کر رہا ہوں۔ لہٰذا آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کے حضور مفسر قرآن نے فلسفے کے اس کمال کو حاصل کیا جو حکمت متعالیہ میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا مد نظر اور مطمع نظر تھا۔ لہٰذا ہم اس عبارت کو آگے لے کر چلتے ہیں وبا سپری نمودن عمر را در قیاس و برہان و خطاب و تقویت علوم فقریہ از اشارات و اسفار و شفا و تحشیہ آنہا در عین اشتغال کامل بخلوتهای باطنی و اسرار الہی و مراقبہ عرفانی بالاخر راحلہ خود را در آستان مقدس قرآن یکسر فرود آورد، یعنی مفسر قرآن نے کیا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ آیت اللہ طحرانی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس عظیم الشان مفسر قرآن نے اپنی تمام زندگی میں قیاس، برہان اور خطابہ کو اپنے وجود میں مضبوط کیا، تقویت کیا، علوم فکریہ کو حاصل کیا، اور علوم فکریہ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اشارات پڑھی، اسفار پڑھی، شفا کا مطالعہ کیا، اور صرف مطالعہ نہیں کیا بلکہ نقد و بررسی بھی کی، اس کے اوپر اپنے نظریات کو بھی باقاعدہ تحریر کیا، اور پھر ان تمام علوم میں مکمل انہوں نے کمال حاصل کیا، اور علم اور عمل کے دونوں پروں کے ساتھ انہوں نے پرواز کی۔
جہاں وہ عقلی علوم کو حاصل کر رہے تھے تو ان عقلی علوم کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ بے خلوت ہائے باطنی، یعنی باطنی طور پر خلوت بھی اختیار کرتے تھے، اسرار الہیہ میں غوطہ زن بھی ہوتے تھے اور مراقبہ عرفانی کو بھی انجام دیتے تھے۔ پس انہوں نے ظاہری علوم کو بھی حاصل کیا اور باطن میں تہذیب نفس بھی کی۔ اب جب اس مقام پر پہنچے تو اس تمام دونوں اپنے جو پر ہیں علم و عمل کا اور ظاہر اور باطن کا، ان دونوں کو انہوں نے قرآن کی خدمت میں استعمال کیا۔ لہٰذا بالآخر راحلہ خضرہ یعنی اپنا سامان، اپنے سفری سامان کو در آستان مقدس قرآن فرود آورد، یعنی علامہ طباطبائی کے پاس جتنا بھی علم تھا، جتنا بھی عمل تھا اور تہذیب نفس تھی، جو کچھ بھی تھا اس کو قرآن کی خدمت میں لے کر آئے، یعنی تمام تر تعلیمات کو، تمام تر تہذیب نفس کو قرآن کی خدمت میں استعمال کرنے کے لیے علامہ طباطبائی نے قرآن کی خدمت میں پیش کر دیا۔ و تلاوت و تفسیر و تحلیل و تعویل آیات قرآن برائے ایشان از ہر ذکری و فکری عالی تر و تدبر در آنہا از ہر قیاس و برہان دل پذیر تر و مسرت بخش تر می گردد۔ جب علامہ نے ان تمام ساز و سامان کے ساتھ جو انہوں نے اپنی زندگی میں اکٹھا کیا تھا، علمی جو سامان باندھا تھا، اس کی مدد سے جب وہ قرآن کی خدمت میں آئے تو یہ ان کی کاوش جو ہے وہ تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، تحلیل قرآن اور تعویل قرآن میں ان کی ہر ذکر سے اور ہر فکر سے یہ ان کی جو کاوش تھی کہ اپنے تمام علوم کو قرآن کی خدمت میں لے کر آئیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، تفسیر کریں، تحلیل کریں، تعویل کریں، تو یہ جو اب وہ کردار انجام دے رہے ہیں، یہ جو وہ اب ورک کر رہے ہیں، یہ ورک ان کا ہر ذکر سے، ہر فکر سے بالاتر تھا، ہر تدبر سے بالاتر اس کا مقام تھا، ہر قیاس اور برہان سے بالاتر اس کا مقام تھا۔ لہٰذا ممکن ہے بعض افراد اسے اس معنی ملیں کہ یہاں تو گویا کہ علامہ طباطبائی بھی گویا کہ اپنی زندگی کے آخر میں فلسفے سے اور دیگر علوم سے اجتناب کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کی وادی میں آنا چاہیے۔ ہاں، قرآن کی وادی میں آنا چاہیے، لیکن علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں۔ یعنی ایک جاہل انسان اگر قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دے تو قطعی طور پر یہاں آیت اللہ طہرانی اس کی مدح سرائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام برہان اور وہ تمام جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اپنی زندگی میں فلسفہ و عرفان و برہان و جو کچھ بھی کسب کیا تھا، اس کے ساتھ وہ قرآن کی بارگاہ میں آئے تھے، اور صرف ان علوم کو لے کر نہیں آئے تھے بلکہ ان علوم کے ساتھ تہذیب نفس کے ساتھ وہ قرآن کی خدمت میں آئے تھے۔ ایک جاہل شخص جو جاہل مطلق ہے، تہذیب نفس بھی اس نے نہیں کی ہے، ایسا شخص اگر قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دے تو یہ قطعی طور پر ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، اور آیت اللہ طہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، لہٰذا آیت اللہ طہرانی کی عبارت سے غلط استفادہ نہ لیا جائے۔ آخری لائن جسے آیت اللہ طہرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے وَكَأَنَّهُ غَيْرَ ذَ تَعَبُّدِ محض در مقابل صاحب شریعت غرا و اوصیاء گرامیش ہیچی ندارد۔ یعنی مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ کی دامن میں تعبد محض کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف اور صرف اپنا سر جھکایا ہے کس کے سامنے؟ صاحب شریعت غرا، یعنی سفید شریعت غرا، یعنی نورانی شریعت کے مالک جو حضرت خاتم الانبیاء ہیں، اور ان کے اوصیاء کے محضر میں انہوں نے اپنا سر جھکایا اور ان کے تعبد محض اور مطیع محض ہوئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کل آیت ملا صدرہ کی بحث کے ذیل میں بیان ہوئی وہی یہاں پر بھی بیان ہوگی۔ یہ وہ دوسرا مورد تھا جسے آیت اللہ طہرانی نے بیان کیا کہ علم اور عمل کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، اور دوسرا شاہد اور دوسرا مورد جو بیان کیا وہ ملا حسین قلی حمدانی کا تھا، اور ملا حسین قلی حمدانی کا مورد بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کا بھی تعارف کروا دیا۔
اگلا مورد جو تیسرا مورد ہے جسے کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، وہ شہید اسلام، مفسر قرآن اور عظیم الشان شخصیت شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جسے بعنوان شاہد آیت اللہ تہرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ہماری گفتگو سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہم آپ سب کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔